اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے فرماتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے۔ اے لوگو، اگر اس حسین پہ برا وقت آ جائے، یہ تم سے مدد طلب کر رہے تو اس کی مدد ضرور کرنا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا میں چند ہزار کا لشکر اور اکیلا امام حسین ابن علی بار بار اپنے نانا کی امت سے پوچھتے تھے کہ کیوں میرا رستہ روکا ہے، کیوں میرے عزیز اور اقارب کو شہید کیا ہے، بتاؤ کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت پہ ترامیم کیا ہے، کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ تو یزید کے لشکر نے کہا، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض پہ قتل کر رہے ہیں۔ تو امام حسین نے فرمایا، اگر خیبر و خندق میں علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ عمر بن سعد و شمر نے دیکھا کہیں فوج بغاوت شروع ہو جائے۔ عمر بن سعد سے کہا، اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو، حملہ کرو۔ یہ کہتے ہی پورے تمام لوگوں نے امام حسین پہ حملہ کیا۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور دوسری طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ امام حسین جنگ کے دوران بار بار کہتے رہے، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو، اس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کی جوان بچوں کو مارا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح اللہ کے رسول کے گھوڑے پہ سوار اور اپنے والد حضرت علی کی تلوار اٹھائے یزید کی فوج سے لڑ رہے ہیں۔ اور تبھی اچانک شمر بھاگتا ہوا آیا تو عمر بن سعد نے کہا، شمر کیا دیکھ رہے ہو، یہ علی کا شیر ہے، اس کو داد دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے پتھر مارنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ جس کے پاس تلوار تھی اسے تلوار ماری، جس کے پاس تیریں تھی اس نے تیر پھینکی، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ ان کا جسم نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ امام حسین کی لاش کو پامال کیا گیا۔ امام حسین کا سر کاٹ کے نوکے سینہ پہ بلند کیا۔ یزید لعنتی نے ان کے سر پہ بار بار ڈنڈے مارے۔ مت پھول شمر، لیکن جب بات امام حسین کے سر کو کاٹنے کے لیے آئی تو جو بھی یزیدی فوج کا بندہ امام حسین کے قریب جاتا تو اسے امام حسین کے چہرے پہ رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا اور وہ چیخ کے دور چلا جاتا۔ شمر نے کہا، یہ کام مجھ سے ہے۔ شمر نے جیسے ہی کنجر امام حسین کے گلے پہ رکھا تو وہ دیکھے کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ شمر یہ دیکھ کے حیران ہو گیا۔ شمر نے کہا، شاید حسین ہمیں بد دعائیں دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان قریب گئے تو امام حسین اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ امام حسین شمر سے پوچھتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں؟ پھر مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو شمر کا جواب آیا کہ میں اس لیے تمہیں قتل کر رہا ہوں تاکہ یزید میری دولت جھولی سے بھر دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ کا اکیلا نواسہ کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا۔ مشرق کی گولی مغرب کی طرف دوڑتے رہے اور امام حسین کا جسم پامال ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سلام ہو میرے دادا امام حسین پر۔